بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم ایک واقعہ لکھتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر نیک اعمال نہیں کرتا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتا تو اس کی مثال کچھ ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو بہت قیمتی ہیرا ملا۔ وہ اس ہیرے کو پا کر بہت خوش ہوا، چنانچہ وہ اس ہیرے کو لے کر جوہری کے پاس پہنچا اور اس کو دکھایا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ جوہری نے ہیرے کو دیکھا تو بولا کہ یہ تو بہت انمول ہیرا ہے، اس کی قیمت کوئی عام انسان نہیں دے سکتا، اس کی قیمت صرف ایک بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ کو ہیرا دکھایا۔ بادشاہ کو ہیرا بہت پسند آیا، چنانچہ بادشاہ نے جوہری کو بلایا اور جوہری سے اس ہیرے کی قیمت پوچھی۔ جوہری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک بہت ہی انمول اور قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت آپ کے تاج اور تخت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ بادشاہ کو ہیرا بہت پسند تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کوئی تدبیر ہونی چاہیے کہ وہ یہ ہیرا رکھ لے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ لیا تو وزیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس آدمی سے کہیں کہ ہیرا دے جائے اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے آ جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس آدمی سے ہیرا لے لیا اور اسے صبح سورج نکلنے سے پہلے آنے کو کہہ دیا۔ وہ آدمی بادشاہ کو ہیرا دے کر چلا گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جب وہ آدمی اس محل میں پہنچا تو اسے اجازت تھی کہ وہ محل کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو کر جو چاہے لے کر جا سکتا ہے، اور اس کے پاس غروب آفتاب تک کا وقت تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے اسے پیغام ملا کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج غروب ہونے سے پہلے تک محل کی جو بھی چیز گھر میں لے کے جانا چاہتا ہو لے جا سکتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور عقل مند انسان تھا۔ جب وہ آدمی محل میں داخل ہوا تو وزیر نے 3 کام کیے ہوئے تھے۔ نمبر 1 قیمتی لباس، نمبر 2 مزیدار کھانے، نمبر 3 آرام کے لیے خوبصورت بستر۔ وہ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوبصورتی میں کھو گیا۔ سب سے پہلے وہ آدمی محل میں داخل ہونے کے بعد خوبصورت اور نہایت ہی بیش قیمت لباس کی طرف متوجہ ہوا۔ بادشاہ کا وزیر کیونکہ ایک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند انسان تھا، اس نے سب سے خوبصورت اور قیمتی لباس وہاں پر سجائے ہوئے تھے۔ یہ آدمی ان کپڑوں کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ بالآخر اس کو اپنے لیے ایک لباس پسند آیا جو اس نے زیب تن کیا اور محل کے اگلے حصے میں داخل ہو گیا۔ دل ہی دل میں خیال تھا کہ ابھی شام تک بہت ٹائم پڑا ہے، وہ جو چاہے یہاں سے لے جا سکتا ہے، تو ابھی تھوڑا خوبصورتی کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ جب وہ اگلے حصے میں داخل ہوا تو وہاں دیکھ کر اس کی حیرت دنگ رہ گئی کہ وہاں بہت ہی خوبصورت، نہایت ہی لذیذ اور بے حساب اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ان کھانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ اس دسترخوان پر بیٹھا اور خوب جی بھر کر اپنا پیٹ بھرا۔ جو کھانا اس کو پسند آیا اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد وہ محل کے تیسرے حصے میں داخل ہوا۔ تیسرے حصے میں وزیر نے سب سے زیادہ آرام دہ، نرم اور خوبصورت بستر لگوائے ہوئے تھے۔ ان بستروں کو دیکھ کر، ان کی نرمی کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی شام تک بہت ٹائم پڑا ہے، کیوں نہ تھوڑا آرام کر لیا جائے، کیونکہ کھانا بھی وہ کھا چکا تھا، لباس بھی بہت خوبصورت اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس کو خیال تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، کیوں نہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ اس خیال سے کہ ابھی شام تک کا بہت وقت باقی ہے، وہ آدمی اس بستر پر لیٹ گیا۔ بس بستر پر لیٹنا ہی تھا کہ نیند نے آ لیا اسے اور وہ سو گیا۔ سوئے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب شام ہو گئی۔ چنانچہ وزیر کے وہ 3 کام، قیمتی لباس،
मजेदार खाने, आराम के लिए खूबसूरत बिस्तर, वो इन तीनों चीजों की लज्जत में खोया रहा और मगरिब तक का वक्त जाया कर गया। और फिर क्या होना था, उठाकर दरबार से बाहर फेंक दिया गया और उसको महल से एक भी चीज ले जाने की इजाजत ना मिली, इसलिए कि जो वक्त उसे मिला था वो उसने लज्जतों में खो दिया। यही मिसाल इंसान की है जो अपनी जिंदगी में नेक अमाल नहीं करता और दुनिया की रौनकों में खोया रहता है और अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करता, और उसके लिए मौत का वक्त आ पहुंचता है और वो यही सोचता रहता है कि अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, नेक अमाल कर लेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे। वो इस धोखे के घर में खोया रहता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि कब उसकी जिंदगी की शाम हो जाती है।